پولیس اینڈ آرمی دونوں جو ہیں وہ اس معاملے کے سب سے بڑے اور سب سے اہم سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ابھی بھی بہت اچھے یہاں پر جاوید ریاض صاحب تھے، بہترین افسر جو ہے نا افسران میں ان کا شمار ہوتا تھا، جن سے میرا واسطہ پڑا ہے کچھ معاملات میں، تو میں نے یہی دیکھا کہ بہترین شہرت کے بھی حامل ہیں اور واقعی بہترین لوگ ہیں، اور کچھ ایس ایچ اوز بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے جو فیلڈ ماسٹرز ہیں ان کا، تو ماؤں کو تو ہوش ہی نہیں ہے، کوئی ہوش نہیں ہے ماؤں کو، کیا کریں آپ ہی بتا دیجئے جنرل صاحب، آپ ایک اچھے گھر سے آئے ہیں، ایک بہترین ماں کی تربیت آپ کو ملی، کتنی خوش قسمت ہے وہ ماں، میں کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم نے جو لا اینڈ آرڈر اور دوسرے حوالے سے آپ سے بات کی تھی کہ آئی جی پولیس کو 4 دن سے جب سے عدالت نے سندھ ہائی کورٹ نے ان کو کچھ تجاویز دی ہیں یا تنبیہ کیا یا ان سے پوچھ گچھ کی ہے کہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں معاملات، تو اس حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جو 2 سب سے بڑے اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ ہماری تجویز ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ بھی یہ سمجھیں یا جن کا ہم نے کہا ہے وہ بھی یہ سمجھیں کہ ہم نے صحیح بات کی ہے اور وہی اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو وہ تو پھر وہی کہیں گے کہ جی سب اپنا اپنا کام کریں، لیکن بہرحال ٹھیک تو کرنا ہے نا حالات کو، چاہے کوئی بھی کرے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں اسٹیک ہولڈرز کو، یعنی کہ فوج اور پولیس کو، اپنی اپنی ایکسپرٹیز جو ہے اس کے مطابق وہ ان کو ٹرین کریں۔ ہم نے بات کی ہے، ابھی ہم بلائیں گے 1-2 بہت جو اچھے شہرت کے حامل افسران رہے ہیں، جس میں ایک تو ہمارے ڈائریکٹر نیپا رہے، اور یہاں ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی ہوتے ہوتے بچے، چونکہ شریف انسان تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، نیاز احمد صدیقی، اور ابھی بھی بہت اچھے یہاں پر جاوید ریاض صاحب تھے، بہترین افسر جو ہے نا افسران میں ان کا شمار ہوتا تھا، جن سے میرا واسطہ پڑا ہے کچھ معاملات میں، تو میں نے یہی دیکھا کہ بہترین شہرت کے بھی حامل ہیں اور واقعی بہترین لوگ ہیں، اور کچھ ایس ایچ اوز بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے جو فیلڈ ماسٹرز ہیں، تو ایس ایچ اوز اور جو پولیس موبائلز آپ کی چلتی ہیں، ہر گھر پر ایک پولیس والا یا ایک فوجی یا ایک رینجر کا آفیسر نہیں کھڑا کیا جا سکتا، اس لیے کمیونٹی پولیسنگ کا سسٹم شروع ہوا، اور میں نے دیکھا ینگ بہت اچھے بڑے گھروں کے، اپر مڈل کلاس کے گھروں کے، ناظم آباد میں، لانڈی میں، اور آف کورس ڈیفینس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ساؤتھ میں، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی بات کر رہی ہوں، اور یہی بچے ساؤتھ والے لانڈی میں بھی کام کر رہے تھے، ہم نے اس پر ایک کلپ کیا تھا، ایس ایس پی لانڈی تھے، کورنگی تھے شاہجہاں صاحب، ان سے بھی بات ہوئی تھی، اور ان بچوں سے بھی میں نے بات کی، سب اپنے اپنے پاکٹ سے پیسے خرچ کر کے، اپنے پاکٹ منی سے بچے کام کر رہے تھے، پڑھے لکھے بچے تھے، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں کمیونٹی پولیسنگ میں ہم پولیس کے کو ہیلپ کریں گے۔ آپ نے ایک ادارہ قائم کیا CPLC لائزون کمیٹی، اس کو بھی اس میں شامل کریں، پلس کمیونٹی پولیسنگ کوڈ ڈیولپ کریں، ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کے پاس جو فورس ہوتی ہے رضاکاروں کی بھی ہوتی ہے، علاقہ پولیس بھی اس میں ہیلپ کرتی ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گی، پرائم منسٹر سے کچھ کہنے کا فائدہ نہیں، تو بیچارے وہ سارے جو ہے نا اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے اور آئندہ حکومت میں وہ کیسے آئیں گے اور کیسے کسی کو بھگائیں گے، اس پہ لگی ہوئی ہے ساری توجہ، عوام کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، وہ پس گئے، مر گئے۔ انرجی کرائسس نے اب ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے، سلنڈر جو LPG کے ہیں ان کی بھی موجیں آ گئی ہیں، کیونکہ گیس چلی جاتی ہے، 9-10 بجے سب کے ہاں گیس چلی جاتی ہے، اور پریشر بھی 1-2 بجے سے لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ عوامی مسائل جن کی طرف اینکرز تو کیا توجہ دیں گے، وہ تو ایک شو پیسز ہیں، اب ہمارے یہاں مین اسٹریم میڈیا کے اینکرز جو ہیں وہ شو پیسز بن کر رہ گئے، اور ان کے ساتھ جو بیٹھنے والے مہمان ہیں وہ تو ان کے پروگرام کا مسالہ ہوتے ہیں نا، ان کے بغیر تو پروگرام ہو نہیں سکتا۔ اب جو کچھ تھوڑا بہت کام کر رہا ہے، میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا کر رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کا بھی جو 99.5% حصہ ہے وہ سب سیاست کی بکواس پر لگا ہوا ہے، سیاستدانوں کے اسکینڈلز پگڑیاں اچھالنے پہ، یا غلیظ اور بیہودہ اسکینڈلز خواتین کے اچھالنے پر لگا ہوا ہے، جس میں ان کو وہ عائشہ ایک لڑکی کا ڈانس ابھی وائرل ہوا، وہ اس پہ لگ گئے، اب سارے جو ہیں کیا تماشا ہے، یا وہ ہمارے مولوی صاحبان جو ہیں
جن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, جو سب سے پہلا ابلاغ کا ادارہ ہے, 100 برس پہلے جائیں یا 1400 برس پہلے جائیں, وہ ہے جمعے کا خطبہ. پیش امام صاحب پڑھے لکھے ہیں نہیں, نہ ان کو جدید خطوط پر استوار کر کے اوقاف نے یا مذہب نے پورا محکمہ ہے, زکوٰۃ کھا جاتے ہیں, مزارات کے ڈبوں میں سے پیسہ جو نکلتا ہے وہ کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو وظیفوں پہ اور ان کو اس پہ لگایا ہوا ہے کہ یہ والا وظیفہ پڑھ لو, گھر کے باہر اتنا ڈھیر لگا ہوگا رزق کا کہ تم گن نہیں سکو گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ کوئی کلپ نہیں کرتے ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب اور ایک مفتی صاحب بنوری ٹاؤن والے, ان کے تو اربوں روپے کے اکاؤنٹ کھل گئے, تو وہ اعتبار بھی جاتا رہا ہمارا. تو ان پر سے میں تو ان کی بڑی عزت کرتی تھی, مفتی نعیم صاحب کی, لیکن جو کچھ اب ہوا سامنے آیا تو ہم تو حیران رہ گئے. کس سے مدد مانگیں, کس سے فریاد کریں؟ گھر میں آئیے, تربیت کا نظام, اماں جان جو ہیں وہ تو اب کہیں نظر نہیں آ رہی, ماں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی, صرف عورت نظر آ رہی ہے. اب جو کچھ کرائم باہر ہو رہا ہے, ماں کی اس میں ذمہ داری کیا ہے؟ ہر کام پولیس کرے گی؟ بچوں کی تربیت بھی اب پولیس کرے گی یا فوج کرے گی؟ یہ تو کام نہیں ہے ان کا. تو ماؤں کو تو ہوش ہی نہیں ہے, کوئی ہوش نہیں ہے ماؤں کو. کیا کریں آپ ہی بتا دیجئے جنرل صاحب. آپ ایک اچھے گھر سے آئے ہیں, ایک بہترین ماں کی تربیت آپ کو ملی, کتنی خوش قسمت ہے وہ ماں. میں کہتی ہوں جو واقعہ اب میرے سامنے آیا, واقعہ کیا حقیقت ہے وہ, کہ آپ کی امریکہ پوسٹنگ ہوئی, ڈسپلن کی وجہ سے آپ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ مجھے نہ بھیجیں. ماں دعائیں, دن رات دعائیں کہ میرا بچہ امریکہ نہ جائے. انسان ہے, بھٹک سکتا ہے, میری ساری زندگی کی محنت اور تربیت ضائع ہو جائے گی. ایک دن خود ہی غالباً ان کی جو کمانڈر صاحب تھے انہوں نے بلا کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم روز بتاتے تھے کہ تمہاری والدہ دعائیں کر رہی ہیں, اور تو تم کسی طرح نہیں رک سکتا تھا تمہارا امریکہ پوسٹنگ. پتہ ہے کہاں پوسٹنگ ہوئی تمہاری؟ سعودی عرب میں. یہ ہوتی ہے نیت اور دعا کا اثر. اگر آپ نے کبھی اپنے بچوں کو رزق حرام نہ کھلایا ہو اور خود بھی نہ کھایا ہو, تو وہ ماں کی وہ دعا قبول ہوئی. اور جنرل عاصم منیر صاحب سعودی عرب میں بیٹھ کے مدینے میں اس شخص نے دوبارہ قرآن حفظ کیا. پہلے تو بچپن میں کیا تھا, جو گھروں میں ہمارے یہاں تربیت کی, یہ بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے. سب گھروں میں اب شاید یہ نہیں ہوتا. مجھے یہ بھی شبہ ہے کہ اچھے گھروں میں نہیں ہوتا. ہمارے پاس سرائی کی ملازمہ خواتین آتی ہیں, ملازم, نمازیں پڑھتی نہیں, کہتی ہیں ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی, ہم صبح سے نکلتے ہیں رات تک 6, 7, 8 بجے تک تو ہم گھروں میں کام کرتے ہیں, ہمارا ٹائم ہی نہیں ہوتا نماز پڑھنے کا. لیکن ایک ملازمہ آئی واقع کہتی, میں نے کہا تم نماز نہیں پڑھتی, گھر تو جا کے پڑھتی ہوں, ٹائم ملتا ہے, ایک وقت کی تو پڑھ لیا کرو. کہتی باجی مجھے تو نماز ہی نہیں آتی. لو بھائی, کم از کم اس نے سچ تو بولا. اور اس کے علاقے کے میرا خیال ہے رشتہ دار اور اس کے والدین, کسی کو اتنی فرصت نہ ملی ہوگی کہ بچوں کو نماز سکھا تو دو. جب رزق کمانے سے فرصت ملے تو ایک وقت تو کر لیں. پھر میں نے اس کو ایک تسبیح بتائی, میں نے کہا اچھا تم ایسے کرو, ابھی تسبیح پڑھنا شروع کرو, تم میری فقہ سے نہیں ہو, جس بھی فقہ سے ہو اپنے کسی بزرگ کو لے کر آؤ جو نماز پڑھنا جانتا ہو, تو میں اس کو کہوں گی کہ وہ تمہیں نماز سکھائے, اس کو پیسے میں دوں گی. یہ صورتحال ہو چکی ہے. اور اس حوالے سے بہت کچھ کہنا ہے, لیکن ہم نے یہ پروپوزل کسی اور کے سامنے بھی رکھا ہے, ایک پولیس کے بہت اعلیٰ افسر صاحب کے سامنے رکھا ہے. شاید وہ آئی جی صاحب سے بات کر لیں, اور شاید آئی جی صاحب اپنے لیول پر جو یہاں ذمہ دار افسران ہیں ہمارے فوج کے اور ڈی جی رینجرز کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں یہ تجویز کہ وہ بھی کور کمانڈر صاحب یہاں سے وہ بھی ابھی جائیں گے کور کمانڈرز کانفرنس میں, تو وہ بھی اپنے چیف سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ کرائم اس طرح اکیلے پولیس نہیں روک سکتی. پولیس کو صرف بدنام کرنا آتا ہے نا آپ کو. میں عوام سے بات کر رہی ہوں اس وقت. ہر پولیس والے کو گالی دینا, اس پر فائرنگ کر کے اس کو مار کے اور بھگا دیا جاتا ہے, جیسے ابھی وہ لڑکا بھاگا ہے, وہ ڈپٹی کمشنر کا بیٹا, اس کے ماموں نے اس کو بھگا دیا. میری عرفان بلوچ صاحب سے بات ہوئی, and they are on it. اس وقت سیریس ہے پولیس, چونکہ آج اس کے ساتھ ہوا ہے کل کسی کے بھی ساتھ ہوگا.
تو جناب علی صرف پولیس کو گالیاں ہی دیتے رہیں گے آپ؟ گھر کی طرف تو دیکھیں، اماں جان سے تو کہیں کہ تم کیا کرتی رہتی ہو سارا دن بیٹھ کے ٹی وی پہ ڈرامے اور مارننگ شو اور انڈین ڈرامے دیکھتی ہو، انڈین فلمیں دیکھتی ہو؟ ایک اب یہ جھنجھنا آ گیا ہے ہاتھ میں موبائل، اس پہ بیٹھ کے فلمیں بھی دیکھتی ہیں. بچے کیا ہو رہا ہے باہر، چھوٹی چھوٹی بچیاں کھو رہی ہیں، ریپ ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں، کیونکہ ماں کو کوئی ہوش نہیں ہے. تو پہلے گھر سے، ہم گھر میں ماں کو کہتے ہیں، چونکہ ہمارے چینل کا ایک سبجیکٹ ماں ہے. اس کے بعد ہم ارباب اختیار سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا نظام ایک ماڈل کے طور پر کراچی سے شروع کر دیں پلیز. آپ کو اتنی دعائیں ملیں گی، اتنی دعائیں ملیں گی، اور سارے اسٹیک ہولڈرز اس ٹیم کے ممبر ہوں اور کمیونٹی پولیسنگ پر زور دیں، چونکہ اتنی ہیومن ریسورس جو ہے وہ کسی حکومت کے پاس نہیں ہوتی. بڑے بڑے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے پاس بھی اتنی بڑی پولیس فورس نہیں ہوتی اور اتنی بڑی لا اینڈ آرڈر مینٹین ایجنسیز نہیں ہوتی ہیں. تو مہربانی کیجئے جنرل صاحب، آپ اور گورنر سندھ، میں چیف منسٹر کا اس لیے نام نہیں لیتی، مجھے پتا ہے، اور جو ہم نے پروپوزل دیا ہے ہمیں معلوم ہے وہ کیوں نہیں اپلیکیبل ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ قدم نہ اٹھا لیے جائیں جو ہم آپ کو بتائیں گے. چینل پہ بتا دیے تو لوگ کہتے ہیں تمہارے دشمن. میں نے کہا میرا کوئی دشمن میرا اس وقت تک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا جب تک میرا رزق حلال کھانے والے والدین کا، جو نہیں ہے دنیا میں لیکن ان کی روحیں میرے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کی آواز میں اپنے چینل سے اٹھا رہی ہوں. بس آپ سے یہی کہوں گی کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور وہ پروپوزل وہیں کا وہیں ہے، نہیں بتاؤں گی، لکھ کر بھیجوں گی، لکھ کر ضرور بھیجوں گی دونوں جگہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں کیا پتا، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. خدا حافظ.